وہ اپنے گھر کی چھت پر ٹہلتی ہوئی صبح ہونے والے پرچے کی تیاری میں مصروف تھی۔ اکلوتے بلب کی روشنی رات کی تاریکی کو کم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی، تاہم اسے اس بلب کی روشنی میں اپنا سبق اچھے سے یاد ہو رہا تھا۔ رات کے 2:15 بجے کا وقت تھا، اوپر سے سردیوں کی گہری کالی راتیں بھی اپنے پورے جوبن پر تھیں۔ بارش تو بہرحال نہیں ہوئی تھی، مگر رات کے اس پہر سردی بے حد بڑھ گئی تھی، اور دیہاتوں میں تو ویسے بھی راتوں میں کورا پڑتا تھا۔ اس کو بھی خود پر کورا پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دل تو چاہ رہا تھا کہ پڑھائی کو آگ لگائے اور جا کر نرم گرم بستر میں گھس کر سو جائے، مگر پھر خیال آتا کہ اگر اس نے پڑھائی نہیں کی تو صبح پرچہ کس طرح دے گی۔ پرچہ تو وہ کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے کس عذاب سے گزر کر اس کی فیس جمع کروائی تھی۔ اس کی ماں کو اس سے بہت امیدیں تھیں جنہیں وہ نہیں توڑ سکتی تھی۔ اسے اپنی ماں کے خوابوں کو پورا کرنا تھا، پھر چاہے اس کے لیے اسے ایک پاؤں پر ہی کیوں نہ کھڑے ہو کر پڑھنا پڑتا۔ وہ یہاں چھت پر آ کر پڑھنا نہیں چاہتی تھی، وہ بھی اس سردی میں، لیکن وہ بھی آخر کیا کرتی؟ یہ اس کی مجبوری تھی۔ اس کا اور اس کی اماں کا کمرہ مشترکہ تھا۔ اگر وہ کمرے میں پڑھتی تو اسے بلب جلا کر رکھنا پڑتا، جس سے اس کی ماں کی نیند میں خلل پڑتا اور اس کی طبیعت خراب ہو جاتی۔ اس لیے اماں کی صحت کا خیال کرتے ہوئے وہ پہلے اماں کے ساتھ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی اماں سو گئی ہیں تو اس نے آرام سے اپنے اوپر سے بستر ہٹایا تھا اور اپنے پیر زمین پر رکھے تھے۔ گو کہ یہ ایک مشکل امر تھا، مگر اسے یہ ہر حال میں کرنا ہی تھا۔ اس نے اپنی کتابیں پہلے سے ہی اپنے نزدیک رکھ لی تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے اماں کے سونے کی یقین دہانی کرتے ہوئے وہ اپنی کتابیں اٹھا کر دبے پاؤں چلتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور پھر مجبوراً اسے چھت پر ہی آنا پڑا تھا، کیونکہ باہر لاؤنج کی تمام لائٹیں بند تھیں۔ اگر اس وقت وہ غلطی سے بھی کوئی ایک بلب جلا لیتی تو وہ جانتی تھی کہ اس کے سر پر کس طرح کا ہنگامہ برپا ہو جانا تھا۔ اسی لیے وہ چھت پر آ گئی تھی، کیونکہ یہاں سے نہ تو اماں ڈسٹرب ہوتی اور نہ ہی کوئی ہنگامہ ہونا تھا۔ وہ پچھلے 3 گھنٹے سے پڑھ رہی تھی، کبھی ٹہلتے ہوئے پڑھتی اور جب کبھی ٹہل ٹہل کر تھک جاتی تو بلب کے عین نیچے آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے نیند بھی اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے بالآخر 3.5 گھنٹوں کے بعد اس نے کمرے میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ اب ٹھنڈ کے باعث اس کا وجود اکڑنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ لاؤنج کا بلب جل رہا تھا، مگر جب وہ گئی تھی تو تب تو سارے بلب آف تھے، پھر یہ بلب کس نے جلا دیا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ نیچے آئی تو اس نے دیکھا کہ کچن کے دروازے پر کھڑی اس کی چچی اس کو ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ چچی کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو چلی تھی۔ وہ ایک نظر چچی کو دیکھنے کے بعد نظریں جھکائے چپ چاپ سی اپنی جگہ پر کھڑی ہو چکی تھی۔ اسے چچی کی چبھتی ہوئی نظریں بخوبی اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی، تبھی تو اس نے دم سادھ لیا تھا۔ چچی کچھ دیر تو اسے یوں ہی دیکھتی رہی تھی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ چچی کے یوں چپ چاپ کمرے میں چلے جانے سے اس نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ ایسا سال میں کبھی ایک مرتبہ ہوتا تھا جب چچی اسے بنا کچھ کہے جانے دیتی تھی۔ وہ جلدی جلدی اپنے کمرے کی طرف گئی تھی اور دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی تھی اور جھٹ سے دروازے کو بند کیا تھا، مبادا کہ پھر کوئی اور نہ مل جائے۔ چچی تو چپ چاپ چلی گئی تھی، لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ ہر وقت ہی قسمت اچھی ہو اور ہر کوئی ہی اسے بنا کوئی کمنٹ کیے جانے دیتا۔ اس نے موبائل کی اسکرین آن کر کے کتابیں سائڈ پر رکھیں اور بستر پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ جلد ہی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق اس کی آنکھ الارم کی آواز سے کھل گئی تھی۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر الارم بند کیا اور اٹھنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بے سدھ ہو کر بستر پر گری تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار کراہ نکل گئی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کو ایسا لگا جیسے اس کا پورا بدن کسی نے جکڑا ہوا ہے۔ اس کا پورا جسم دکھ رہا تھا، کوئی جوڑ ایسا نہیں تھا جو درد نہ کر رہا ہو۔ اس کے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا، اماں اس کے ساتھ بستر پر نہیں تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اسے رات اتنی سردی میں چھت پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ سردی کی وجہ سے اب اس کا پورا جسم بری طرح سے بخار میں پھنک رہا تھا۔
اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیٹھ ہی جاتی۔ گلا الگ سے سوکھا ہوا تھا۔ وہ اماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جب بہت زیادہ کوشش کے بعد بھی وہ اٹھ نہیں پائی تو مجبوراً اسے اماں کو آواز دینی پڑی تھی۔ اماں شاید کمرے میں آ ہی رہی تھی۔ اس کی کمزور آواز سنتے تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور اس کو یوں بے سدھ پڑے دیکھ کر اماں کی جان پر بن آئی تھی اور ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ اماں آ کر اسے اٹھانے لگی۔ جیسے ہی اماں نے اسے چھوا، اس کا جلتا جسم دیکھ کر وہ ایک دم اس سے دور ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر اماں کو دیکھا اور انہیں پانی کے لیے کہا۔ اماں نے اسے پانی پلایا اور ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، ذرا ذرا سی بات پر ان کے آنسو بہنے لگتے تھے۔ اماں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے کر گئی تھی، جہاں ڈرپ وغیرہ لگنے کے بعد اس کی حالت میں سدھار آ گیا تھا۔ واپسی پر وہ وہیں سے ہی پرچہ دینے چلی گئی تھی، جبکہ اماں بھی اب تھوڑی مطمئن ہو کر گھر آ گئی تھی۔ مگر گھر آنے پر ایک نیا محاذ کھلا ہوا تھا۔ سارے گھر والے لاؤنج میں ہی جمع تھے اور انہی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں نے اماں سے کیا کہا اور کیا نہیں، مگر جب وہ گھر آئی اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے پایا تھا۔ اس کی ماں نہ جانے کتنی دیر سے رو رہی تھی۔ رو رو کر ان کی آنکھیں بھی سوج چکی تھی۔ وہ اماں کے پاس آئی اور اماں سے پوچھا کہ اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ کیا پھر سے کسی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ آپ کچھ بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ کچھ تو بتائیں۔ اماں اس کو دیکھتے ہی اسے گلے لگائے شدت سے رونے لگی تھی۔ تبھی ملازمہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے اس ملازمہ سے کہا کہ بتاؤ آج گھر میں کیا ہوا ہے۔ وہ ملازمہ اچھی تھی، جو گھر میں ہوئی ساری باتیں اور ساری روٹین اسے بتا دیا کرتی تھی۔ آج اس نے محسوس کیا کہ وہ ملازمہ اسے کچھ عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر اس نے اس بات پر زیادہ زور نہیں دیا تھا۔ لیکن جب اس کے پوچھنے پر ملازمہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگی تو اسے شک ہو گیا تھا کہ گھر میں آج ضرور کوئی بڑا ہنگامہ ہوا ہے، مگر وہ کیا تھا یہ بات اسے نہ اماں بتا رہی تھی اور نہ ہی وہ ملازمہ۔ وہ ملازمہ اسے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی جب اماں نے اسے چپ کروا دیا تھا اور اسے وہاں سے جانے کا کہہ دیا تھا، جس پر وہ سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ آخر ایسا ہوا کیا تھا۔ اماں اس سے بچنے کے لیے اٹھ کر واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل کر آ گئی تھی، جہاں سبھی موجود تھے اور سبھی اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ اپنے اوپر ہر کسی کی ایسی ہی نظریں محسوس کرتی آئی تھی۔ نہ جانے اس کے خاندان والوں کو اس سے کیا بیر تھا جو وہ انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ سب شروع سے ہی اس سے نفرت کرتے آئے تھے۔ نہ جانے ان کی یہ نفرت کس وجہ سے تھی، حالانکہ تھی تو وہ انہی کے خاندان کا خون، مگر نہ جانے انہیں اس سے کیا مسئلہ تھا۔ خیر، ان نظروں کی تو وہ عادی ہو چکی تھی، مگر جو نظریں ابھی اس پر پڑ رہی تھیں وہ ان ساری نظروں سے بہت الگ اور عجیب سی تھی۔ چچی کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی، جبکہ باقی سب کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے شرارے پھوٹتے ہوئے دیکھے تھے۔ تبھی اس کی تائی کی بیٹی بولی تھی، اماں آپ تو کہہ رہی تھیں کہ یہ بیمار ہے، اسی لیے چچی سے ہسپتال لے کر گئی ہیں، مگر یہ تو چنگی بھلی ہے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہنے لگی کہ میری طبیعت واقعی خراب تھی، اسی لیے میں ہسپتال گئی تھی۔ تو چچی کہنے لگی کہ کس نے کہا تھا کہ آدھی رات کو جا کر چھت پر بیٹھ جاؤ؟ ویسے کس کے ساتھ گلچھرے اڑا رہی تھی؟ کون تھا جس کو آدھی رات کو چھت پر بلایا گیا تھا؟ دیکھو لڑکی، یہ شریفوں کا خاندان ہے، تمہاری ماں کو یہاں برداشت کر رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کے قدموں پر چلنے کی۔ اس گھر میں کوئی عشق مشوقیاں نہیں چلیں گی۔ اگر تمہیں اتنی ہی آگ لگی ہوئی ہے تو بتا دو، ہم عزت سے تمہیں بیاہ کر رخصت کر دیتے ہیں، اس سے پہلے کہ تم ہمارے سروں پر خاک ڈال کر کسی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر دو۔ اس کی چچی کی زبان جب زہر اگلنے پر آئی تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ چچی کی باتیں سن کر وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی اور حیرت سے چچی کو دیکھنے لگی تھی۔ چچی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور نہ ہی کبھی ایسا کچھ کروں گی۔ میں تو صرف چھت پر پڑھائی کرنے کے لیے گئی تھی، میں نے کسی کو بھی چھت پر نہیں بلایا اور نہ ہی کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے کہ جس سے میری یا آپ کی عزت پر کوئی حرف آئے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی جب تائی بیچ میں بول پڑی، بی بی ایسی کون سی پڑھائی ہے جو رات کے 2 بجے ہوتی ہے اور وہ بھی چھت پر؟ بھئی ہم بھی پڑھے لکھے ہیں، ہماری بھی اولادیں پڑھی ہوئی ہیں،
ہم نے تو کبھی ایسی کوئی پڑھائی نہیں دیکھی جو رات کے اندھیرے میں چھت پر کی جاتی ہے۔ تمہاری پڑھائی کی نیت ہوتی تو تم کمرے میں بھی تو پڑھ سکتی تھی، مگر تم کہاں بھلا کمرے میں پڑھ سکتی ہو؟ جو پڑھائی تم نے کرنی ہوتی ہے وہ ماں کے سامنے کہاں ہو سکتی ہے؟ تائی اور چچی دونوں مل کر اس پر کیچڑ اچھال رہی تھی، جبکہ وہ حق دق سی کھڑی اپنے اوپر لگے الزامات کو سن رہی تھی۔ چچی اور تائی تو اسے کچھ کہنے ہی نہیں دے رہی تھی، ورنہ وہ تو چاہتی تھی کہ وہ کچھ بولے اور ان کو ساری بات بتا کر ان کا شک دور کر دے، مگر اسے کچھ بولنے کا موقع ملتا تب نہ۔ وہ ان سب کی نفرت پر دل محسوس کر رہ گئی تھی، جبکہ کمرے کے دروازے پر کھڑی اس کی ماں یہ سب کچھ سن کر دل پر ہاتھ رکھ کر ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ اس کی ماں تھی، ان کو کہاں گوارا تھا کہ کوئی ان کی بیٹی کو کچھ بھی کہتا۔ انہوں نے تو اپنی بیٹی کو انتہائی لاڈ پیار سے پالا تھا۔ بے شک اس گھر کے لوگوں کی نگاہوں میں اس نے کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے کوئی نرم جذبہ یا کبھی کوئی ستائش محسوس نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمیشہ سے ان لوگوں سے اپنی بیٹی کو بچا کر رکھا تھا۔ کبھی کوئی گرم ہوا بھی اپنی بیٹی کو لگنے نہیں دی تھی۔ اس نے ہمیشہ سارے دکھ اور ساری اذیتیں خود پر ہی سہی تھیں تاکہ اس کی بیٹی کو کوئی کچھ نہ کہے، مگر آج اس کی ساری قربانیاں رائے گاں چلی گئی تھی۔ آج وہ دن آ ہی گیا تھا جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی آئی تھی۔ آج وہی بات کی گئی تھی جس کا اس کو ہمیشہ سے خوف تھا، جس بات سے محفوظ رکھنے کے لیے وہ آج تک اس گھر میں ٹکی تھی اور ان گھر والوں کے طعنے اور باتیں برداشت کر رہی تھی کہ کہیں باہر کوئی اس کی بیٹی کو کچھ کہہ نہ دے، مگر آج انہی گھر والوں نے اس کی بیٹی کی ذات پر سوال اٹھا دیے تھے اور اس کے کردار کو داغدار کیا تھا۔ یہ بات ان کی برداشت سے باہر تھی۔ کب سے کھڑی اپنی بیٹی کے خلاف کی جانے والی ساری باتیں سن رہی تھی، مگر اب اس کے ضبط کی انتہا ہوئی تھی۔ وہ مزید کوئی بھی ایسی بات برداشت کرنے کے حق میں نہ تھی۔ تبھی وہ آگے بڑھ کر اپنی دیورانی اور جٹھانی کا منہ بند کروانے لگی تھی کہ اچانک ہی اس کے بائیں پہلو میں شدید درد اٹھا اور وہ سینے کو مسلتی ہوئی نیچے گری تھی اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی اپنی ماں کو گرتے ہوئے دیکھا، وہ سب کچھ بھول بھال کر بھاگتے ہوئے اپنی ماں کی طرف آئی تھی اور اپنی ماں کا سر گود میں رکھتے ہوئے ماں کو آواز دینے لگی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر سارے گھر والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا تاکہ کوئی اس کی مدد کو آئے اور وہ اپنی ماں کو لے کر ہسپتال جا سکے، مگر گھر والے اس وقت بے حد ظالم بنے ہوئے تھے۔ کسی نے بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، الٹا اس کی ماں کی طبیعت خرابی کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کچھ نہیں ہوا، وہ الٹا ڈرامے کر رہی ہے۔ اسے گھر والوں سے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی، وہ تو ان کے اس رویے پر ہی حیران رہ گئی تھی۔ ایک مرتبہ تو اسے شک ہوا تھا کہ کہیں یہ اس کے سگے رشتے ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ جیسا سلوک انہوں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا ویسا تو کوئی کسی دشمن کے ساتھ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں کی جان خطرے میں تھی اور یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بے حد پریشان ہو گئی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی ماں کی جان کیسے بچائے۔ گھر والے سارے اسے اور اس کی ماں کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کمرے میں جا چکے تھے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ماں کو کھو دے گی۔ تبھی اس کے پاس اس گھر کے ملازم آئے تھے جنہوں نے اس کی ماں کو ہسپتال پہنچانے میں اس کی مدد کی تھی۔ اس کی ماں کو دل کا دورہ پڑا تھا، اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ پیچھے وہ تنے تنہا بے یار و مددگار روتے ہوئے کوریڈور میں بیٹھ چکی تھی اور روتے ہوئے اپنی ماں کی زندگی کی دعا کرنے لگی تھی۔ اسے گھر والوں کی صفاقی پر بے حد افسوس ہوا تھا۔ کیسے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کبھی اس کی ماں کو کوئی خوشی نہیں دی تھی، مگر اس کی ماں نے ان لوگوں کی خدمت میں پوری زندگی لگا دی تھی، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو حیا نہیں آئی تھی، اور وہ اس کی ماں کو مرتے ہوئے چھوڑ کر کیسے سکون سے کمروں میں بند ہو گئے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے اپنے ماضی میں کھو گئی تھی جو کچھ زیادہ خوشگوار نہیں تھا۔ اس کا نام پریشے تھا۔ اس نے جب آنکھ کھولی تو خود کو اسی گھر میں پایا تھا۔ اس کی ماں سارے گھر والوں سے ہمیشہ دبی دبی ہی رہتی تھی۔ اس کی تائی، چچی اور دادی ہمیشہ اس کی ماں کو کسی کے بات کے تانے دیتی رہتی تھی۔ گھر میں کسی کو بھی اس کی پیدائش کی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس بات کا اندازہ اسے بخوبی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا چلا گیا تھا۔ جب وہ گھر میں موجود بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتی تو اسے بری طرح سے دھتکار دیا جاتا تھا۔ کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ چچی، تائی اسے اپنے بچوں کے کھلونے تک نہیں لینے دیتی تھی اور نہ ہی ان کی کسی چیزوں کو ہاتھ لگانے دیتی تھی۔ گھر کا ماحول اس نے ہمیشہ سے عجیب ہی دیکھا تھا۔
اس کی ماں کی حیثیت اس گھر میں ملازمہ کسی تھی جو دن بھر گھر کے کاموں میں کسی بیل کی طرح جتی رہتی تھی، کبھی ایک کی ایک فرمائش تو کبھی دوسرے کی دوسری فرمائش۔ سارا دن وہ ان لوگوں کے درمیان گھن چکر سی بنی رہتی تھی، اور جب کبھی فری ہوتی تو بھی انہیں گھر کے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہ کمرے میں بند ہو جایا کرتی تھی۔ گھر میں کوئی فنکشن وغیرہ ہوتا تو گھر کی ساری عورتوں کو اسپیشل پروٹوکول حاصل ہوتا، ساری عورتیں بن ٹھن کر فنکشن میں پھرتی رہتی، مگر اس کی ماں کو گھر کے کسی بھی فنکشن میں داخلے کی اجازت نہیں تھی۔ اماں اس گھر کا حصہ ہوتے ہوئے بھی گھر کا حصہ نہیں تھی، اس کے ساتھ غیروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ میری پیدائش کے بعد بھی اماں کی حیثیت مضبوط نہ ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کے ساتھ ہو تو بیوی کسی طرح بھی سسرال میں گزارا کر لیتی ہے، چاہے سسرال کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اگر شوہر ہی بیوی کے ساتھ نہ کھڑا ہو تو اس کی بیوی کی سسرال میں کوئی حیثیت اور کوئی قدر نہیں ہوتی۔ یہی حال اس کی ماں کا بھی تھا۔ اس کے ابا مہینوں مہینوں گھر سے باہر رہتے تھے، اور جب کبھی گھر آتے تو سوائے اس کی ماں سے لڑنے کے اور کوئی دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ 2 دن کے لیے وہ گھر آتے اور ان 2 دنوں میں وہ اس کی اماں کو نہ صرف زبان سے تکلیف پہنچاتے بلکہ اس کی ماں کو مار پیٹ بھی کرتے تھے، اور اس کی ماں ہمیشہ سر جھکائے کسی مجرم کی طرح اس کی ساری باتیں سنتی اور اس سے مار کھاتی رہتی تھی، جیسے نہ جانے ان سے کون سا جرم ہو گیا تھا جو وہ کسی کے سامنے نظریں ہی نہیں اٹھا پاتی تھی۔ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ تو جو سلوک کرتا تھا وہ الگ تھا، لیکن اس کے باپ کا رویہ اس کے ساتھ بھی اچھا نہیں تھا۔ حالانکہ وہ اس کی اولاد تھی، مگر اس کی زندگی میں اس کے باپ نے کبھی اس کے سر پر دست شفقت نہیں رکھا تھا۔ وہ مہینوں اپنے باپ کو ڈھونڈتی رہتی تھی، اس کی آنکھیں ہر وقت اپنے باپ کی منتظر رہتی تھی۔ وہ جب اپنے دوسرے کزنوں کو اپنے اپنے باپ سے لاڈ کرتے دیکھتی تو اس کے دل میں بھی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ اس کا باپ بھی گھر آئے تو اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لے کر آئے، اور اس کو گود میں بٹھا کر وہ اس سے لاڈ محبت اور پیار کرے۔ وہ اپنے باپ سے اپنے نخرے اٹھوائے، بالکل اسی طرح جیسے اس کے دوسرے کزنز اٹھواتے تھے، مگر اس کے نصیب میں یہ سکھ تھا ہی نہیں۔ اس کا باپ جب گھر آتا وہ دوڑ کر اپنے باپ کی ٹانگوں سے جا کر لپٹتی تھی، مگر اس کا باپ اسے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے، اس کی پکاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے پاس سے گزر کر اندر چلا جایا کرتا تھا اور جا کر اپنے بھتیجوں سے لاڈ اٹھایا کرتا تھا۔ وہ جو باپ کے آنے پر خوش ہوتی تھی وہ اپنے باپ کی ایک نظر کے لیے ترس جایا کرتی تھی۔ گود میں لے کر لاڈ اٹھانا تو دور کی بات تھی، اس کا باپ اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔ جب وہ اپنے باپ کی گود میں جانے کے لیے روتی تو اس کی ماں کو آواز دے کر اسے نظروں سے دور لے جانے کا کہا جاتا تھا، کیونکہ بقول ان کے اس کے رونے کی آواز سن کر سب کو اریٹیشن ہوتی تھی۔ اس نے پہلا ایسا باپ دیکھا تھا کہ جسے اپنی ہی بیٹی کی آواز سے کوفت ہوتی تھی، جبکہ دوسرے کے بچوں کو وہ گھنٹوں گود میں لیے بیٹھا رہتا تھا۔ اپنے باپ کا یہ رویہ اس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ بھلے ہی اس کی ماں اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، مگر اسے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا پیار بھی چاہیے تھا۔ وہ اکثر اپنی اماں سے اس بات کی شکایت کرتی تھی کہ اس کا باپ اس سے پیار نہیں کرتا اور اس کے لیے چیزیں نہیں لاتا، مگر اس کی ماں کچھ نہ کچھ کہہ کر ہمیشہ اسے چپ کروا دیا کرتی تھی۔ اس کی باپ سے لاڈ اٹھوانے کی حسرت ہمیشہ حسرت ہی رہی تھی۔ جب اس کی اسکول جانے کی عمر ہوئی تو بھی اسے اماں نے ہی اسکول میں داخل کروایا تھا۔ اس کا باپ نہ جانے کیوں اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ وہ اس کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اب تو اس کے ماں باپ کی لڑائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی ماں ہر وقت اس کے باپ کے قدموں میں بیٹھی اس سے نہ جانے کس چیز کی معافی مانگتی رہتی تھی۔ وہ اس کے باپ سے کہتی کہ تمہیں مجھ سے جیسا رویہ رکھنا ہے تم رکھ لو، مجھے مارنا پیٹنا ہے تو بے شک مار پیٹ لو، مجھے جو کہنا ہے کہہ لو، میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں بیٹھی رہوں گی اور اف تک نہیں کروں گی، مگر مجھ پر ایک مہربانی کر دو کہ میری بچی کو باپ کا پیار دے دو۔ میری بچی باپ کے پیار کے لیے ترس گئی ہے، صرف ایک مرتبہ اس سے پیار سے بات کر لو، وہ تو معصوم ہے، تم اس سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ اس کی اماں اس کے باپ سے اور بھی کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کے باپ نے کوئی بات نہ سنی اور اس کو دھتکارتے ہوئے چلا گیا۔ پریشے بیڈ پر بیٹھی یہ سارا منظر دیکھ اور سن رہی تھی۔ اماں بے بسی سے روتے ہوئے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی اور اسے کہنے لگی کہ صبر کر جا میری بچی، اللہ سب دیکھ رہا ہے، میری اس سے دعا ہے کہ وہ تجھے باپ کا پیار عطا کرے گا۔ مگر شاید اس کی دعاؤں میں اثر نہیں تھا۔
اس کا باپ اس دن جو گھر سے گیا تو لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ راہ چلتے ہوئے کسی کی اندیکھی گولی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کے تایا چچا اسے ہسپتال لے کر گئے تھے مگر وہ بچ نہیں پایا تھا۔ اس وقت پریشے 8 سال کی تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد اسے اور اس کی ماں کو باقاعدہ ملازموں کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور انہیں بتایا گیا تھا کہ اب ان کی حیثیت اس گھر میں کیا ہو چکی تھی۔ جوں پریشے کو سب کچھ سمجھ آنے لگا تب اس نے اماں سے بہت مرتبہ پوچھا کہ اماں، آپ کے ساتھ گھر والے ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی تو اسی گھر کا حصہ ہے نا، تو آپ کی حیثیت ویسی کیوں نہیں ہے جیسی باقی سب گھر والوں کی ہے؟ سب لوگ کیوں ہر وقت ہمیں نیچا دکھانے پر تلے رہتے ہیں اور کیوں ہر وقت ان کو تانے دیتے رہتے ہیں؟ آخر آپ ان کو ان کی کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ پریشے اپنی ماں سے سوال پوچھ کر تھک جایا کرتی تھی، مگر مجال ہے جو اس کی اماں اس کے کسی بھی سوال کا جواب دے دیتی۔ وہ اس کے سوالوں کو سن کر بس اپنے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ لے آتی تھی اور پھر بات کو گھما پھرا کر کسی اور موضوع پر لے جاتی تھی۔ پریشے کے سوالات وہیں کے وہیں رہ جاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور اسی طرح کرتے کرتے پریشے جوانی کی دہلیز پر آن پہنچی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ جوان ہوتے ہی اس کا بے داغ حسن اور بھی نکھر گیا تھا۔ وہ اپنے نام کی ہی طرح ایک پری ہی تھی۔ اس کی ماں کو اس کے متعلق ایک انجانا سا خدشہ لاحق ہو گیا تھا، جس کے بعد سے وہ پریشے کو ہمیشہ باقی سب گھر والوں سے دور دور رکھنے لگی تھی، کیونکہ جب بھی اس کی چچی اور تائی کا دل کرتا تو وہ پریشے کو مار پیٹ کیا کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے برے برے القابات سے بھی نوازتی تھی، جس کے بعد پریشے کی ماں ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی دیورانی اور جٹھانی کی منتیں کرتی کہ پریشے کو کچھ نہ کہا کریں، مگر انہوں نے کہاں کچھ سننا تھا۔ اس لیے پریشے کی ماں پریشے کو ہی ان سے دور اور اپنے پاس رکھنے لگی تھی۔ وہ ان لوگوں کو کچھ بھی موقع نہیں دیتی تھی کہ وہ پریشے کو کچھ کہہ سکیں، مگر اس دن رات جب پریشے چھت پر گئی تو ان لوگوں کو موقع مل گیا تھا اور انہوں نے پریشے کو وہ باتیں کہیں کہ جس کے بعد وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ اور اوپر سے اماں کی حالت، کاش کہ آج کے دن اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ یوں آج اکیلی اور بے بس نہ ہوتی۔ ڈاکٹروں کو اماں کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ڈاکٹر سے اپنی ماں کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا، جس پر ڈاکٹر نے اسے مثبت جواب دیا تھا۔ اس کی ماں بر وقت علاج سے اب خطرے سے باہر تھی۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا تھا اور ایک گہری سانس لے کر ڈاکٹر سے اپنی ماں کے پاس جانے کی اجازت چاہی تھی، جس پر اسے اجازت دے دی گئی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی ماں کے کمرے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اس کی ماں دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی تھی، جس کا جھریوں زدہ چہرہ اس پر بیتی تکلیفوں کو بیان کر رہا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھی دکھائی دینے لگی تھی۔ اسے بے ساختہ اپنی ماں پر ترس آیا تھا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد اس کی ماں کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ان 2 دنوں میں سوائے اس کے چچا کے اور کوئی بھی ہسپتال نہیں آیا تھا۔ چچا بھی نہ جانے کس غرض سے آئے تھے، کیونکہ اتنا تو وہ جان چکی تھی کہ اس گھر کے مکین بغیر مطلب کے تو کسی کو پانی کا گلاس بھی نہیں پوچھتے تھے، اور وہ چچا کا مطلب بخوبی جانتی تھی۔ اس کے باپ نے بھلے اپنی زندگی میں کبھی ان کو کوئی سکھ نہیں دیا تھا، لیکن مرتے وقت نہ جانے اسے کیا ہوا تھا کہ مرتے وقت وہ اپنی ساری وراثت پریشے کی اماں کے نام کر گیا تھا۔ یہی وجہ تھی جو اماں اب تک اس گھر میں موجود تھی، ورنہ تو اس گھر کے رہنے والے کب کا اسے گھر سے نکال کر باہر کر چکے ہوتے۔ وہ تو اس وراثت کو ہڑپ کر جانا چاہتے تھے، تبھی اس کی اماں کو اس گھر کا کونا خدرہ ملا ہوا تھا۔ اسی وراثت کے حصے سے ہی پریشے کی اماں اپنا اور پریشے کا نظام چلاتی تھی، ورنہ اگر اس گھر کے لوگوں پر ہوتا تو اب تک تو وہ بھوک سے ہی مر گئی ہوتی۔ ماں کے گھر آنے کے بعد بھی کسی نے آ کر جھوٹے منہ بھی اس سے حال چال نہیں پوچھا تھا۔ وہ خود ہی اپنی ماں کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس کے پرچے بیچ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ اماں کی بیماری کی وجہ سے اسے پرچوں کا دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ خیر، اس نے پڑھائی کو اگلے سال تک خیر بات کہہ دیا تھا۔ اب پھر اگلے سال ہی دوبارہ داخلہ بھیجا جانا تھا۔ وہ اب گھر پر ہی ہوتی تھی۔ ایک دن یوں ہی وہ اماں کو دوا دے کر سلانے کے بعد بیٹھی ہوئی تھی جب ایک ملازمہ اس کے پاس آئی۔ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، مگر بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ اس نے ملازمہ سے کہا کہ وہ جو کہنا چاہتی ہے کھل کر کہے، اسے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پوری طرح سے ملازمہ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی،
کیونکہ وہ پچھلے کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ وہ ملازمہ اس سے کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بات نہیں کر پاتی تھی۔ اس روز بھی ملازمہ نے اپنی بات شروع کی۔ وہ کہنے لگی کہ اسے اس کی اماں کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے۔ اس ملازمہ نے کہا کہ وہ سب جانتی ہے کہ اس گھر میں رہنے والے پریشے اور اس کی ماں سے نفرت کیوں کرتے ہیں، کیونکہ اس کا اپنا باپ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو پریشے کی ماں کے ماضی سے جڑی ہوئی تھی۔ ملازمہ کچھ بتانے ہی والی تھی جب اچانک سے پریشے کی اماں جاگ گئی اور پریشے کو آواز دے کر بلانے لگی۔ پریشے اس ملازمہ کو وہیں رکنے کا کہہ کر اماں کے پاس گئی، لیکن جب وہ واپس آئی تو ملازمہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اس کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں آئی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سارا گھر دیکھ چکی تھی، مگر اسے وہ ملازمہ کہیں نہیں ملی تھی۔ اس نے باقی ملازموں سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن سب نے ہی اس کے متعلق لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ پریشے الجھن میں پڑ چکی تھی۔ نہ جانے اس کی ماں کے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا، وہ ملازمہ کیا جانتی تھی اور اس کو کیا بتانا چاہتی تھی۔ اب وہ یہ ساری باتیں کس سے پوچھتی؟ اس کی اماں تو اسے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ اس ملازمہ کی پراسرار گمشدگی اور اوپر سے گھر والوں کا اس پر ٹھنڈا رسپانس اسے مزید الجھن میں ڈال رہا تھا۔ اسے کوئی بھی ایسا نہیں مل رہا تھا جو اسے اس بارے میں کچھ بتا سکتا۔ اس ملازمہ کے جانے کے تھوڑے دن بعد کی بات ہے جب پریشے باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ مغرب کا وقت تھا، تبھی اسے اپنی پشت پر کوئی زوردار چیز آ کر لگی تھی۔ وہ کراہ کر پیچھے مڑی تھی، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہ آیا تھا۔ وہ ارد گرد دیکھ کر آگے مڑنے ہی لگی تھی جب اس کی نظر اپنے پیروں میں پڑے پتھر پر پڑی تھی، جس کے ساتھ کوئی کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ اس نے حیرانگی سے نیچے جھک کر وہ پتھر اٹھایا اور اس سے لپٹا کاغذ کھول کر سیدھا کیا تھا، جس پر کوئی تحریر درج تھی۔ اس نے جیسے ہی وہ تحریر پڑھی، ایک مرتبہ پھر سے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم اپنی ماں کا سچ جاننا چاہتی ہو تو رات کے آخری پہر چھت پر آ جانا، تمہیں ساری سچائی معلوم ہو جائے گی۔ اس نے کئی بار وہ تحریر پڑھی تھی اور پھر کاغذ کو مٹھی میں دبائے وہ اندر چلی گئی تھی۔ اسے اب شدت سے انتظار تھا کہ کب رات کا آخری پہر ہو اور کب وہ چھت پر جا سکے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی تھی۔ مقررہ وقت آنے پر وہ بستر سے اٹھی اور دبے پاؤں چلتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس مرتبہ اس نے پہلے سارے گھر کے لوگوں کو چیک کیا تھا کہ آیا سارے سو چکے ہیں کہ نہیں، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ کا چھت پر جانا نہیں بھولی تھی۔ اس دن تو اس کے پڑھائی کرنے پر اس طرح کی باتیں کی گئی تھی، آج تو وہ واقعی کسی کے بلانے پر جا رہی تھی۔ اسی لیے اچھی طرح سے یقین دہانی کرنے کے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چھت پر گئی تھی اور وہاں چاروں طرف دیکھنے لگی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کو بلانے والا یہاں موجود ہوگا، مگر پوری چھت ویران پڑی ہوئی تھی، وہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے وقت دیکھا، رات کا آخری پہر شروع ہوئے 10 منٹ سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، مگر ابھی تک تو چھت پر کوئی نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ تھوڑا انتظار کر لیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہو تھوڑی دیر تک آ جائے۔ وہ چھت پر ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی تھی، مگر جب کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی نہ آیا تو وہ یہ سوچ کر واپس جانے کے لیے مڑی کہ ہو سکتا ہے کسی نے اس کے ساتھ مذاق کیا ہو، مگر کوئی ایسا مذاق کیسے کر سکتا تھا؟ کسی کو کیا ضرورت تھی ایسا مذاق کرنے کی؟ یہی سب سوچتے وہ نیچے کی طرف بڑھی تھی جب ایک مرتبہ پھر سے اس کی کمر پر کوئی چیز آ کر لگی اور ڈب کی آواز کے ساتھ چھت پر گری تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک نیلے رنگ کی ڈائری تھی۔ اس نے جھک کر وہ ڈائری اٹھائی اور اسے کھولا۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر اس کی ماں کا نام انتہائی خوبصورت طریقے سے لکھا گیا تھا، جسے پڑھتے ہی اسے علم ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ اس کی ماں کی ڈائری ہے۔ وہ ڈائری کو بغل کے نیچے دباتی چاروں طرف دیکھتی نیچے آ گئی اور وہ ڈائری اپنی کتابوں کے درمیان چھپا دی تھی۔ دل تو تھا کہ وہ ڈائری کو ایک ہی مرتبہ پڑھ لے، مگر ابھی رات کے اس پہر ایسا ممکن نہیں تھا، سو وہ خود پر جبر کرتی سو گئی تھی۔ اگلے دن وہ ڈائری پڑھنے کے لیے وقت ڈھونڈتی رہی تھی اور اسے یہ وقت جلد ہی مل گیا۔ جب دوپہر کے کھانے کے بعد سارے سو گئے تو ڈائری لے کر وہ لان میں آ گئی اور اس کو کھول کر پڑھنے لگی۔ جوں جوں وہ ڈائری پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ماں کے حوالے سے جو انکشاف اس پر ہوئے تھے ان کے بارے میں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
اس کی ماں ایک جاگیردار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور خاندان کی اکلوتی لڑکی تھی۔ سارے خاندان والے اس کی اماں سے بے حد محبت کرتے تھے۔ وہ سب کی لاڈلی تھی۔ اکلوتے ہونے کی وجہ سے وہی ساری جائیداد کی مالک بھی تھی، مگر حد سے زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے وہ تھوڑی ضدی اور خود سر بھی ہو گئی تھی۔ اپنی بات منوانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلی جایا کرتی تھی، اور اگر اس کی کوئی بات نہ مانی جاتی تو وہ کھانا پینا چھوڑ کر گھنٹوں گھنٹوں گھر والوں سے ناراض رہا کرتی تھی۔ پریشے کی نانی سمجھدار خاتون تھی۔ وہ پریشے کی اماں کو سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی، مگر اب وقت ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ ضد اور یہ ہٹ دھرمی اسے کتنے بڑے نقصان سے دوچار کرنے والی تھی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اس کی ماں کی عمر اس وقت 17 برس تھی جب ایک دن اس کی صحت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ وہ پورا دن اس کی صحت خراب رہی تھی۔ شام کو اس کی ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ کیے اور اس کے بعد جو خبر انہیں سننے کو ملی، اس نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ اس دن پریشے کی نانی نے اس کی اماں کو بہت مارا تھا، اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ اس کی ایک غلطی اس کی ساری زندگی برباد کر گئی تھی۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحات خالی تھے، لیکن پریشے اتنا ضرور جان چکی تھی کہ یہ ڈائری اس کی اپنی ماں کی ہی لکھی ہوئی ہے، اور ضرور اس کی ماں کی زندگی کا کوئی بہت بڑا راز تھا جس کے بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ اب وہ راز کیا تھا یہ تو صرف اس کی اماں ہی بتا سکتی تھی۔ ڈائری پڑھنے کے بعد پریشے مزید الجھ گئی تھی، کیونکہ ڈائری سے پریشے کی ماں کے بچپن کی ایک تصویر ملی تھی جس میں اس کی ماں اسی گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اگر یہ گھر پریشے کی ماں کا میکا تھا، میکے کا گھر تھا، تو پھر اس کے چچا اور تایا یہاں اس گھر میں کیا کر رہے تھے؟ یہی ساری چیزیں تھیں جو پریشے کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس تصویر کے مطابق اگر یہ گھر اس کی ماں کا اپنا تھا، اس کی ماں کو وراثت میں ملا تھا، تو اس لحاظ سے تو اس کی ماں کو اس گھر کی مالکن ہونا چاہیے تھا۔ پھر وہ کیوں اپنے ہی گھر کے ہوتے ہوئے اپنے ہی گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رہ رہی تھی؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی جس کے باعث اس نے اپنا گھر اور اپنے گھر کی حکمرانی دوسروں کو سونپ دی تھی؟ اس کے دماغ میں ایک عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ آخر اس ڈاکٹر نے انہیں کیا بتایا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کی ماں کی اتنی ہنگامی صورتحال میں شادی کرنی پڑی تھی؟ اسے اس راز کو جاننا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ اس کی ماں کے ماضی کا آخر کون سا ایسا راز تھا جو اس کی ماں اس سے چھپا رہی تھی۔ ان سارے سوالوں کے جواب صرف اس کی ماں ہی دے سکتی تھی۔ تبھی وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف گئی تھی۔ اس کی ماں جو جاگ کر کمرے سے باہر آ رہی تھی، اسے کمرے میں آتے دیکھ کر ٹھٹک کر روکی۔ پریشے چلتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی اور ہاتھ میں پکڑی ڈائری اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھی تھی، اور اپنی ماں کی آنکھوں میں براہ راست جھانک کر دیکھا تھا، جیسے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے اگلا حصہ کہاں ہے، اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا ہوا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پھر ہاتھ میں پکڑی ڈائری کو دیکھا تھا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بات کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی تھی جب پریشے نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا تھا اور پھر بولی کہ اماں، مجھے صرف سچ سننا ہے اور امید ہے کہ آپ مجھے سچ ہی بتائیں گی۔ اس کی ماں شکستہ حال سی چلتی ہوئی بیڈ پر جا بیٹھی تھی۔ اس نے ڈائری کے کور پر ہاتھ پھیرا اور اپنی کہانی سنانا شروع کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے الٹیاں ہی نہیں رک رہی تھیں، جس کی وجہ سے اماں مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ ڈاکٹر نے میرے کچھ ٹیسٹ کیے جن کی رپورٹس وہیں بیٹھے بیٹھے ہی آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی رپورٹ پڑھ کر سنائی، اس کی بات ہم پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں ماں بننے والی تھی۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اماں بھی مجھے بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ دوبارہ چیک کریں، ایسا نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے، میں تو ابھی تک کنواری ہوں، پھر میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میری رپورٹس بالکل درست ہیں، باقی سب آپ کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، میں اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، میری ماں مجھے مارتے ہوئے گھر لے کر آئی تھی۔ ابا کو جب یہ بات پتہ چلی تو ابا یہ سب برداشت نہ کر پائے تھے اور دل کے دورے کے باعث دنیا سے چل بسے تھے۔
پیچھے رہ گئی اماں تو انہوں نے ابا کی موت کے کچھ ہی دن کے بعد میری شادی کرا دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ کسی کو علم ہو کہ ان کی بیٹی بن بیاہی ماں بن رہی تھی۔ شادی سے پہلے اماں نے مجھ سے بہت مرتبہ پوچھا تھا کہ وہ کون ہے جس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا، مگر میں اماں کو کیا جواب دیتی؟ میری چپ نہ ٹوٹی تھی۔ مجھے کچھ علم ہوتا تو ہی میں اماں کو کچھ بتاتی نا، میں تو خود بھی اس سب سے لا علم تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ بے اختیار مجھے کچھ عرصہ پہلے آنے والا ایک خواب یاد آیا تھا جس میں نے کسی کو اپنے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ تو صرف ایک خواب تھا۔ پھر میں حقیقت میں کیسے ماں بن سکتی تھی؟ میرے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون تھا مجھے کوئی علم نہیں تھا، میں اس سے انجان تھی۔ میرا تو صدمہ ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی کہ کوئی فیصلہ کر پاتی، مگر اماں جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا اور کیا نہیں۔ اس سے پہلے کہ کسی کو اس بارے میں کوئی علم ہوتا یا لوگ ہم پر تھو تھو کرتے، اماں نے میری شادی کرا دینا ہی بہترین حل سمجھا تھا۔ یوں رشتے والی سے بات کی گئی اور پہلے ہی رشتے کو قبول کر لیا گیا تھا۔ اماں کو لگتا تھا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی، مگر یہ صرف اماں کی خام خیالی ہی تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر کو علم ہو چکا تھا کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ اس وقت تو وہ چپ ہو گیا، مگر اگلے دن سب سسرال والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد کمرے میں جاتے ہوئے جب میں چکرا کر گری تو فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا، جس نے مجھے چیک کرتے ساتھ ہی سارے سسرال والوں کو خوشخبری سنا دی تھی۔ میں تب تک ہوش میں آئی، میرے سسرال والے سب لوگ ہی اس بات سے باخبر ہو چکے تھے کہ ان کی نئی نویلی بہو 2 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ میرے اٹھنے پر سب لوگ ہی مشکوک نظریں لیے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ہر ایک کی زبان پر طرح طرح کے سوالات تھے اور میرے پاس ان میں سے کسی ایک کے سوال کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ میرا شوہر مجھے ساتھ رکھنے پر تیار نہیں تھا۔ میری ساس اسی وقت مجھے طلاق دلوا رہی تھی جب میری ماں آ گئی اور ان لوگوں کے پیروں میں گر گئی اور ان کی منتیں کی کہ مجھے طلاق نہ دی جائے، مگر یہ لوگ کسی بات میں آ ہی نہیں رہے تھے۔ ان سب کا ایک ہی کہنا تھا کہ وہ کسی بد کردار لڑکی کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ میری اور میری ماں کی بہت منتوں اور ترلوں کے بعد آخر کار یہ لوگ اس بات پر راضی ہوئے تھے کہ اگر میری ساری جائیداد ان کے نام کر دی جائے، میرے میکے والے گھر کے سمیت، تو ہی وہ لوگ مجھے اپنے گھر میں رکھیں گے، ورنہ نہیں۔ اماں کو اس وقت اپنی عزت بچانی تھی۔ اماں یہی سوچ رہی تھیں کہ ویسے بھی تو سب کچھ میرا ہی تھا اور اب میں اس گھر کا حصہ تھی، تو جو کچھ ان لوگوں کا ہوگا وہ میرا بھی ہوگا۔ یہی سوچ کر اماں میری ساری جائیداد ان کے حوالے کرنے پر تیار ہو گئی۔ جیسے ہی جائیداد ان کے نام ہوئی، ویسے ہی وہ لوگ میرے میکے والے گھر میں منتقل ہو گئے اور باقی کی جائیداد تینوں بھائیوں نے برابر کی بانٹ لی تھی۔ میری اماں بھی اسی گھر میں رہتی تھی۔ وہ اس گھر میں میرے ساتھ ہوتا ہوا ناروا سلوک دیکھ کر اندر ہی اندر گھلتی رہتی تھی۔ یہ غم اسے دیمک کی طرح چاٹ کر کھائے جا رہا تھا کہ میرا شوہر سب کچھ لے لینے کے بعد بھی کسی بھی وقت مجھے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال سکتا تھا۔ اسی غم کے باعث اماں بھی جلد ہی چل بسی تھی اور شادی کے ٹھیک 7 مہینے بعد تم نے جنم لیا تھا۔ تمہیں ہمیشہ سے شکایت تھی نا کہ تمہارا باپ تم سے محبت کیوں نہیں کرتا، وہ تمہارے لاڈ کیوں نہیں اٹھاتا، تو یہی وجہ تھی کہ وہ تم سے نفرت کرتا تھا۔ وہ تمہارا باپ تھا ہی نہیں تو پھر تم سے محبت کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے تم سے کوئی سگا یا سوتیلا رشتہ بنانے یا نبھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے تم سے کسی طرح کا کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں تھا اور وہ یہ بات صاف صاف بتا دیا کرتا تھا۔ میں بغیر کسی غلطی کے بھی سب کی نظروں میں مجرم ثابت ہو گئی تھی۔ کسی کو میری بات کا کوئی یقین ہی نہیں تھا کہ میں تمہارے باپ کو نہیں جانتی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا گناہ کر کے بھاگ گیا، اسی لیے میں اس سے اس کی شناخت چھپا رہی ہوں، مگر حقیقت صرف میں ہی جانتی ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ میں اس سے واقف نہیں تھی۔ مگر اب میں جان چکی ہوں کہ تمہارا باپ کون ہے۔ یہ سب لوگ مجھے دھمکیاں دیتے اور تانے دے دے کر مجھے شرمندہ کر دیتے، اسی وجہ سے میں سب کے سامنے کچھ نہیں بولتی اور نہ ہی کسی سے کچھ کہتی ہوں کہ کہیں یہ لوگ مجھے اور تمہیں اٹھا کر سڑک پر ہی نہ پھینک دیں۔ بس اسی وجہ سے یہ لوگ میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ مجھے معاف کر دو میری بچی، میری وجہ سے ان لوگوں نے تمہارے کردار پر بھی باتیں کی۔ مجھے اب سمجھ آئی کہ اگر میں اسی وقت طلاق لے کر اس سے علیحدہ ہو جاتی تو اس وقت تمہاری زندگی ایسی نہ ہوتی۔ میری ایک ہی دعا ہے کہ تمہارا باپ جیسا بھی ہے وہ تمہیں مل جائے،
تاکہ تمہیں اپنے باپ کی شفقت حاصل ہو جائے جس کے لیے تم ساری زندگی ترستی رہی ہو۔ اتنا کہتے ہی پریشے کی ماں نے ایک تصویر نکال کر پریشے کے ہاتھ میں رکھی اور ایک زوردار ہچکی لی تھی اور اس کا جسم ایک طرف کو گرا تھا۔ اپنی ماں کو گرتے دیکھ کر پریشے جیسے ہوش میں آئی تھی۔ وہ فوراً سے اپنی ماں کو ٹٹول کر سیدھا کرنے لگی تھی، مگر تب تک اس کا جسم بے جان ہو چکا تھا اور روح پرواز کر گئی تھی۔ ماں کی موت پریشے کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اوپر سے نام نہاد رشتہ داروں نے ماں کی موت کے بعد اسے گھر سے نکال دیا۔ پریشے بے یارو مددگار سڑک پر جا رہی تھی۔ اس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بس اپنی مرتی ہوئی ماں کی دعا گونج رہی تھی کہ اسے اس کا باپ مل جائے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر دیکھی تھی جو کسی خوبصورت شہزادے کی تھی۔ نہ جانے اب یہ شہزادہ جو اس کا باپ تھا وہ اسے کہاں ملنا تھا۔ چلتے چلتے وہ مین روڈ پر آ گئی تھی، تبھی اس کی آنکھوں میں تیز روشنی پڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ایک تیز رفتار گاڑی اسے ٹکر مار کر چلی گئی تھی۔ وہ ہوا میں اڑتی ہوئی نیچے زمین پر آ گری تھی اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک خوبصورت کمرے میں پایا تھا۔ اسے یہ سب ایک خواب سا لگ رہا تھا۔ گاڑی سے ٹکر ہو جانے کے بعد اسے یا تو مر جانا چاہیے تھا یا پھر کسی ہسپتال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نہ جانے کہاں آ گئی تھی۔ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی جب اچانک سے کوئی اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ پریشے کا باپ تھا۔ اس نے پریشے سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ اس نے کہا کہ اس نے ایک دن اس کی اماں کو گھر کی چھت پر دیکھا تھا جب وہ گھر والوں سے ناراض ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اسی وقت پریشے کی ماں کا عاشق ہو گیا تھا اور اسی رات بغیر اس کی اجازت کے اس نے اس کی ماں سے تعلق قائم کر لیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے پریشے کی ماں کی زندگی اس قدر مشکل اور عذاب ہو جائے گی۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ کبھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی۔ یہ تو اسے کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوا تھا، جس کے بعد وہ اس کی ماں کے پاس آیا تھا اور اس سے معافی مانگی تھی۔ پریشے اپنے باپ سے مل کر خوش تھی۔ اس کا باپ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد پریشے کو خود میں بہت سی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھیں، جس وجہ سے وہ اپنے باپ کے پاس گئی تھی۔ تب اس کے باپ نے اسے جو حقیقت بتائی وہ سن کر پریشے کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پریشے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ جنات کا شہنشاہ تھا، اور وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھی، وہ بھی ایک جن زادی تھی جسے مستقبل میں جنات کی ملکہ بننا تھا۔